نماز اللہ رب العالمین سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے، اور جتنا آدمی ذوق اور شوق کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اتنا انسان اللہ رب العالمین کے قریب ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو حساب کتاب شروع کیا جائے گا وہ نماز سے شروع ہوگا، اور اگر اس کے فرائض کے اندر کوئی کمی پیشی ہوگی تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہیں گے کہ میرے بندوں کے نوافل دیکھو، اگر انہوں نے نوافل پڑھے ہیں تو ان کی فرائض کے اندر کمی پیشی کو پورا کر دیا جائے گا، اگر فرائض کے اندر کمی پیشی ہوئی اور نوافل نہ ہوئی تو انسان کو سزا ملی۔ اس لیے نوافل کو کثرت کے ساتھ پڑھنا، اور نفل کا معنی یہ ہے کہ جو فرائض سے زیادہ ہے وہ نفل ہے، چاہے وہ سنتے ہوں جن کو عام ہم نفل کہتے ہیں وہ ہو، فرائض کے علاوہ کچھ بھی نماز ہے اس کو نفل نماز کہا جائے گا۔ فجر کی 2 سنتوں کے متعلق تو احادیث میں بیان کر چکا ہوں کہ دنیا کے اندر جو کچھ ہے ان سے بہتر فجر کی 2 سنتیں ہیں، لیکن عام جو نوافل ہیں ان کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے؟ شاید ہم بڑے کوشش کرتے ہیں کہ فرض ادا کر دیے جائے، لیکن نوافل کی طرف ہماری بالکل توجہ نہیں رہتی، یا سنتے ہیں ان پر ہماری بالکل توجہ نہیں رہتی کہ ہم فرض پڑھ لیں گے اور سنتے چھوڑ دیں گے۔ اس لیے سنتوں کی بڑی اہمیت ہے کہ جو فرائض کے اندر کمی ہوگی وہ سنتوں سے پوری کر دی جائے گی، نوافل سے پوری کر دی جائے گی۔ ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی نیک آدمی سے دشمنی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گویا کہ وہ اللہ رب العالمین سے جنگ کرتا ہے، یعنی کسی نیک شخص سے دشمنی کرنا تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ رب العالمین سے دشمنی کرنی۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ رب العالمین سے انسان قرب حاصل کرتا ہے فرائض کے ذریعے، فرائض پڑھتا ہے، فرائض کی ادائیگی سے انسان اللہ رب العالمین کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور نوافل سے انسان اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ حتیٰ احبہ، اللہ رب العالمین اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی جو آدمی نوافل کی ادائیگی کرتا ہے، نوافل کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اور فرمایا کہ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرنا شروع کر دے اللہ رب العالمین اس کے کان، اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں بن جاتے ہیں، یعنی اس کی آنکھیں محفوظ ہو جاتی ہیں، اس کے کان محفوظ ہو جاتے ہیں، اس کے پاؤں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی مدد جو ہے ساتھ شامل ہو جاتی ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنا شروع کر۔ یعنی کس قدر نوافل کی اہمیت ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے اس بندے سے محبت کرتی ہے، اور اس قدر محبت میں اللہ تعالیٰ کا آگے بڑھ جانا کہ اس کے کان، اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں بڑھ جانا۔ اور اللہ رب العالمین آگے کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جس چیز سے آدمی سوال کرتا ہے اللہ رب العالمین وہ عطا کرتے ہیں، اور جس چیز سے آدمی پناہ مانگتا ہے اللہ رب العالمین اسے پناہ دے دیتے ہیں۔ تو نوافل کے ذریعے انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت مل جاتی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جس انسان نے اچھی طرح وضو کیا، فقام فصلی رکعتین، اس کے بعد کھڑا ہو جاتا ہے، 2 رکعتیں ادا کرتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ تعالیٰ اس کے سارے چھوٹے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ صرف 2 رکعت نماز پڑھنے سے، یعنی 2 نفل آدمی پڑھ لیتا ہے اچھی طرح وضو کر کے، اور دل جو ہے، دماغ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف لگا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ 2 نفل پڑھنے سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے
کہ نوافل کی کثرت کے ساتھ ادائیگی کریں۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سجدوں کو لازم کر لو۔ ایک سجدہ جو انسان کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے ذریعے انسان کا ایک درجہ بلند کرتے ہیں اور ایک گناہ جو ہے انسان کا معاف کر دیتے ہیں۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ کثرت کے ساتھ سجدے کرو۔ سجدوں کا مطلب یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ تم نوافل پڑھو، نفل نماز جو ہے تم کثرت کے ساتھ ادا کرو، اور ہر سجدے پر ایک انسان کے گناہ کا معاف ہو جانا اور ایک درجہ انسان کا بلند ہو جاتا ہے۔ کس قدر اہمیت ہے کہ انسان جو ہے نوافل ادا کرے۔ نوافل کے اندر ہماری بہت بڑی کمی ہے، بہت کوتاہی ہے، فرائض کے اندر بہت کوتاہی ہے، نوافل تو بڑی دور کی بات ہے۔ ہم تو فرائض جو ہے بڑی جلدی جلدی ادا کر کے چلے جاتے ہیں، اور کچھ بد نصیب تو وہ ہیں جو نماز پڑھتے نہیں، اور جو پڑھتے ہیں وہ جلدی جلدی پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ نوافل کی اہمیت ان کے پاس نہیں ہے کہ نوافل کی کتنی اہمیت ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آتا ہے، آپ ایک قبر کے پاس سے گزرے اور اس کے بعد لوگوں سے کہا کہ لوگوں یہ قبر کے اندر جو میت پڑی ہے اور تم جن چیزوں کو نوافل کو عام سا سمجھتے ہو اور جن نوافل کو تم اہمیت نہیں دیتے، تم بہت کم تر سمجھتے ہو، آج جو میت پڑی ہے اس قبر کے اندر اس سے 2 نوافل کی فضیلت پوچھو، 2 نفل کے بارے میں پوچھو، اور اس کی یہی خواہش ہوگی کہ تمہاری جو زندگی کے اندر جو کچھ تم کے پاس ہے، تمہارے پاس ہے، وہ میرے پاس نہ ہو بلکہ مجھے صرف 2 نفل مل جائیں، میری زندگی آسان ہو جائے۔ یعنی 2 نفل جو ہے انسان کی قبر کی زندگی کو آسان کر دیتی ہے۔ ہم نوافل کے بارے میں بہت پیچھے ہیں۔ اور اس طرح بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے بلال کیا بات ہے، آپ مجھ سے جنت میں پہلے ہی چلے گئے ہو، تمہارے قدموں کی آہٹ جو ہے جنت میں مجھ سے جانے سے پہلے جو ہے مجھے سنائی دے رہی تھی، آپ تو جنت میں پہنچے نہیں ہے اور جنت میں تمہاری قدموں کی آہٹ آ رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ قدموں کی تمہاری آہٹ پہنچ چکی ہے؟ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 باتیں کی ہے، کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میں وضو کرتا ہوں، جب بھی بول و براز سے فارغ ہوتا ہوں، جب بھی قضائے حاجت کرتا ہوں، اور اس کے بعد وضو کر کے میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، اور ان 2 رکعت نماز پڑھنے سے کتنی فضیلت مل گئی کہ چلتے زمین پر ہے اور قدموں کی آہٹ جنت میں آتی ہے۔ یعنی جب بھی انہوں نے قضائے حاجت کی اس کے بعد وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لی۔ اور اس حدیث کے یہ بھی الفاظ ہیں، کہا کہ میں نے جب بھی اذان دی، اذان کے بعد میں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ یعنی نفل جو ہے کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شان اور یہ مقام اور یہ مرتبہ ملا ہے، ان کے پاس کوئی دولت نہیں تھی، وہ تو ایک غلام، کوئی ان کے پاس خوبصورتی، کوئی گھر، کوئی مکان، کوئی کوٹھی، کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو ایک غلام تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام دیا کہ چلتے زمین پر تھے اور قدموں کی آہٹ جو ہے وہ جنت میں آتی تھی صرف ان نوافل کی وجہ سے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھ لیا الا کا حاجہ، کیا تمہاری کوئی ضرورت ہے؟ کیا تم مجھ سے کوئی چیز سوال کرنا چاہتے ہو؟ کیا کوئی سوال ہے تمہارے پاس؟ کچھ مانگنا چاہتے ہو؟ تو اس صحابی نے ایک ہی سوال کیا، ایک ہی کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قیامت والے دن آپ کی شفاعت چاہیے، میں آپ کی شفاعت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس روایت کے اندر یہ الفاظ ہے کہ یہ بات آپ کی دماغ دل میں کس نے ڈالی ہے؟ کہا کہ یہ بات جو ہے اللہ رب العالمین کی ذات نے ڈالی ہے، وگرنہ آج دنیا میں کسی سے سوال کیا جائے آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ کہے گا پیسوں کی ضرورت ہے، دولت کی ضرورت ہے، گھر کی ضرورت ہے، بچوں کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، پریشان ہوں، دکھ ہے، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں۔ لیکن اس صحابی نے کہا کہ مجھے ایک ہی چیز چاہیے اور وہ آپ کی شفاعت چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ میری شفاعت ملے تو پھر کثرت کے ساتھ سجدے کیا کرو، یعنی پھر کثرت کے ساتھ جو ہے نوافل پڑھا کرو، نوافل پڑھنے سے میری شفاعت تم کو مل جائے گی۔ ایک حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ ایک ربیہ
صحابی ہے، انہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا. ایک روایت میں تو یہ الفاظ تھے، دوسری روایت میں یہ سوال پوچھا کہ اے ربی مجھ سے سوال کر، مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اور ربیہ بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں آپ کا پڑوسی بننا چاہتا ہوں، جنت میں آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں، آپ کے مکان کے ساتھ میرا مکان بن جائے، آپ کے محل کے ساتھ میرا محل بن جائے. میں تو یہی چاہتا ہوں کہ میرا آپ کا پڑوس جو ہے جنت میں مجھے مل جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا اے ربی اگر تم چاہتے ہو جنت میں میرا ساتھ تو پھر کثرت کے ساتھ نوافل پڑھا کرو، کثرت کے ساتھ سجدے کیا کرو. ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ نوافل کی کتنی اہمیت ہے. انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس مل جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے گی. اور آج بھی اس حدیث سے مطلب پتہ چلتا ہے کہ ہم کسی سے پوچھا ضرور کریں کہ جناب آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر کوئی مصیبت زدہ ہے، کوئی پریشان حال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے سوال کیا کرتے تھے، پوچھتے تھے کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ اور اس صحابی سے پوچھا، اس نے یہی جواب دیا جنت میں آپ کا پڑوسی بننا چاہتا ہوں. ایک روایت کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کرتے، تھک جاتے، پاؤں سوج جاتے، اور کسی نے سوال کر ڈالا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے تو پہلے گناہ بھی معاف کر دیے، بعد والے بھی گناہ معاف کر دیے، آپ اتنی زیادہ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اتنے نوافل کیوں پڑھتے ہیں؟ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے تو پاؤں بھی سوج جاتے ہیں. آپ نے یہی جواب دیا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یعنی نوافل سے انسان جو ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام ملا، مرتبہ ملا، جو شان ملی، عزت ملی، اس کی وجہ سے رات قیام کرتے اور کہا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں کہ اللہ نے میرے پہلے گناہ بھی معاف کر دیے، بعد والے گناہ بھی معاف کر دیے. مجھے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. تو ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کثرت کے ساتھ جو ہے نوافل پڑھنے چاہیے. ابھی تو نوافل کی میں نے وہ جگہ نہیں بتایا کہ کتنے نوافل ہیں، کس کس جگہ پر کتنی فضیلت ہے. ابھی صرف 2 نفل کی بات ہوئی ہے کہ 2 نفل آپ پڑھ لیتے ہیں کتنا مقام اور مرتبہ ملتا ہے. آئی انبیاء کی سیرت سے یہ بات پتہ چلتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ جب بھی پریشان حال ہوتے، آج ہر آدمی پریشان ہے، دکھ میں ہے، مصیبت میں ہے، اور امام کائنات کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی آپ پریشان ہوتے اور اس کے بعد جو ہے آپ نماز پڑھتے، آپ نفل پڑھتے، اپنی پریشانی کو دور کرتے. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے آپ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی نبی گھبراتا اور اس کے بعد جو ہے وہ نفل نماز پڑھتا. یعنی انبیاء کا طریقہ اور سنت یہی ہے، جب بھی کوئی مصیبت اور پریشانی پہنچتی نفل نماز ادا کرتے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا، جب آپ سفر کے لیے نکلتے آپ 2 رکعت نماز پڑھ کر نکلتے، واپس جب آتے سفر سے تب بھی آپ 2 رکعت نماز پڑھتے. اور اس حدیث کے الفاظ ہیں کہا کہ جب میں نکلتا ہوں سفر کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کے نکلتا ہوں تاکہ باہر کی جتنی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، وہ ختم ہو جائے. اور میں پڑھ کے واپس پڑھتا ہوں واپس آ کر کہ گھر کے مسائل جو ہے، پریشانیاں جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے. گھر میں آتے تب بھی نماز پڑھتے اور سفر کے لیے نکلتے تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز پڑھتے. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا جو آدمی سورج طلوع ہونے کے بعد، یعنی سورج تھوڑا سا اوپر ہو جائے، تھوڑی سی گرمی کی شدت بڑھتی ہے، 8 بجے کا ٹائم لگا لے، 9 بجے کا ٹائم لگا لے اور صبح کے اول وقت میں 4 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے. امام کائنات نے فرمایا حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العالمین شام تک اس کو کافی ہو جاتا ہے، اس کی پریشانیوں سے، اس کے دکھوں سے، اس کی تکلیفوں سے اللہ رب العالمین کافی ہو جاتے ہیں. کیا ہمیں اللہ رب العالمین نہیں چاہیے؟ ہمیں چاہیے، لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ 4 رکعت آدمی نماز پڑھ لے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. اے بندے میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے لیے وکیل ہوں، کارساز ہوں، مددگار ہوں، نصرت کرنے والا ہوں، تائید کرنے والا ہوں، میں آپ کا ساتھ ہوں.
تو اللہ رب العالمین کا ساتھ مل جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی 4 رکعت نماز جو ہے سورج تھوڑا سا اوپر ہونے کے بعد پڑھ لیتا ہے، کتنی فضیلت ہے، کتنا مقام ہے، کتنا مرتبہ ہے۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، جب بادشاہ نے ان کی بیوی کو پکڑا اور اس کے بعد جو ہے بادشاہ ظالم تھا، مسلمان نہیں تھا، اور اس نے پکڑا اور بددیانتی اور اس کے بعد جو ہے بدکاری کرنے کا ارادہ کیا، اور حدیث کے الفاظ ہے کہ سارہ علیہ السلام نے کیا کام کیا، کھڑی ہو جاتی ہے، قامت فصلت، اور نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ نفل نماز سے چھٹکارے، کتنی بڑی مصیبت اور پریشانی سے انسان کو چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اللہ کی کتنی بڑی پریشانی تھی، کتنا بڑا مسئلہ تھا۔ ایک طرف وقت کا حکمران ہے اور برائی کا انتخاب کر چکا ہے، اور دوسری طرف نفل نماز کی برکت دیکھے کہ نفل نماز کی وجہ سے یہ چھٹکارا مل جاتا ہے۔ یعنی نفل نماز کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ جریج رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ایک نیک ولی گزرا ہے اور بہت نیک آدمی تھا، عبادت گزار تھا۔ بنی اسرائیل کا یہ آدمی بڑا متقی تھا، اور ایک دن ایسا ہوا کہ اس پر الزام لگ جاتا ہے کہ آپ نے فلاں کے ساتھ بدکاری کی ہے اور آپ نے زیادتی اور ناانصافی کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے لوگوں نے اس کے معبد خانے کو گرا دیا، جہاں یہ عبادت کرتا تھا اس کو گرا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد لوگ اس کی طرف پلٹتے ہیں اور اس کو قابو کرتے ہیں، مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دیجئے، میں نماز پڑھتا ہوں۔ نفل نماز پڑھنا شروع کر دی۔ سلام پھیرنے کے بعد جو ہے اس بچے کے پاس آتے ہیں اور بچے سے پوچھتے ہیں، بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ اس نے بتایا کہ فلاں چروایا ہے، اور یہ جو مقام ملا، مرتبہ ملا، صفائی ملی، یہ نفل نماز کی کتنی برکتیں ہیں۔ کتنا بڑا الزام لگا۔ اگر اس بچے کو بلوایا تو اس ذات نے بلوایا، یعنی چھوٹا سا بچہ ابھی بولنے کے قابل نہیں تھا، لیکن 2 رکعت نماز پڑھ کے اس بچے کو کہا، اللہ رب العالمین کی مدد سے اس بچے نے بولنا شروع کر دیا۔ یہ نفل نماز کی اہمیت ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کا واقعہ آتا ہے، یہ لوگ جو ہیں قبروں کے پاس سے گزرے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر ہم 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں تو یہ قبر والا جو ہے ہمیں اپنے حالات بتا دے گا۔ وہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور اس کے بعد قبر والا آدمی نکلتا ہے، کہا بتاؤ کیا حالات ہے؟ اور اس کے بعد اس نے بتایا، کہا کہ 1 سال ہو چکا ہے میں دنیا سے رخصت ہوا، موت آج بھی میں محسوس کر رہا ہوں۔ اور یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ یعنی بنی اسرائیل لوگوں کا ایمان اور یقین دیکھیے کہ کس قدر ایمان ہے کہ قبروں کے پاس گزرتے کہتے